حمزہ الف، حمزہ الف، حمزہ واو، حمزہ یا جو ہے نا، اس کو ایسے نہیں پڑھنا، اس کو حمزہ حمزہ ہی پڑھنا ہے. ابھی میں اس کو ڈیٹیل بتاتی ہوں کیوں نہیں پڑھنا ہے اس کو ایسے. فا، قاف، واو، قاف واو، فا واو، فا قاف لام، یہ ہیوی کاف ہے. قاف فا لام، یا فا میم، میم یہ مختلف شیپ ہے میم کی. حامیم، لام میم، تامیم، تامیم تا. یہ پوری ایکسرسائز ایسے پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. جی اب میں آپ اس کو بتاتی ہوں کیوں ایسے پڑھنی ہے. یہ دیکھو قرآن میں اس کی جو مثالیں ہیں ان حروف کی، یہ مرکبات کی قرآن سے جو مثالیں ہیں، یہ ایکسرسائز جو دی ہوئی ہے اسی لیے دی ہے کہ اسی طرح کے حروف قرآن میں ہیں مختلف شیپ کے. میں کچھ مثالیں آپ کو دیتی ہوں، ساری نہیں دے سکتی ہوں، اتنا وہ بہت لمبی ہو جاتی ہے ویڈیو. جیسے لا ہے تو قرآن میں لا ریب فی شروع میں ہے، الف لام میم لا ریب فی، یعنی اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے. با الف کو کیسے لکھتے ہیں؟ یہ تو سمپل سے ہے نا، تو یہ ٹرکی لام الف بھی بہت سارے ہیں، وہ بھی ہیں سارے قرآن میں. تو یہ با الف جو ہے یہ دیکھو وبالیوم، یہ میں نے انڈر لائن کیا نا، وبالیوم الآخری ایسے لکھتے ہیں. یہ کاف قرآن میں کہاں آتا ہے؟ مثلہم کمثل الذی، کاف کی بھی مختلف شکلیں ہیں. ایک یہ کاف ہے، ایک یہ کاف ہے، ایک یہ کاف ہے. میرا ہاتھ لگ گیا اور چائے مٹ گئی. یہ کاف جو ہے مثلہم کمثل الذی، یہ جو ایسے کاف کر کے لکھا ہے. یہ کاف جو ہے یہ بھی ایک قسم ہے کاف کی. ایاک، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ والا کاف آتا ہے سورہ فاتحہ میں جو ہے پہلی سورت. یہ کاف الف یہ بھی ایک کاف کی قسم ہے. یہ ایسے لکھتے ہیں ان کنتم صادقین، یہ کاف یہ جی بالکل قرآن سے میں نے دیکھ کے لکھا. یہ کاف الف، ایک یہ کاف ہے، ایک یہ کاف ہے، ایک یہ کاف ہے، ایک یہ کاف ہے. 4 قسم کے کاف ہے. یہ بما کانوا یکسبون یہ بھی استعمال ہوا ہے، اس لیے انہوں نے اس کی ایکسرسائز بنائی ہے کہ بچوں کو پتا چلے کہ کتنی قسم کے کاف ہیں. بما کانوا یکسبون، یہ با ہا میم، ویسے تو با ایسے لکھتے ہیں، ہاں ایسے لکھتے ہیں سیدھا کر کے، تو یہ بھی ہاں کی ایک قسم ہے. یہ بہت مشکل سے بچوں کو آتا ہے. تو یہ با ہا میم جو ہے نا، یہ با ہا میم قلوبہم میں آیا ہے. تشابہت قلوبہم، یہ قرآن سے میں نے دیکھا ہے. تشابہت قلوبہم یہ ایسے لکھتے ہیں اس میں ہا میم، با ہا میم مختلف طرح سے لکھتے ہیں. با ہا دوسری طرح بھی لکھتے ہیں، ایسے بھی لکھتے ہیں با ہا میم. یہ میں نے ٹرکی نکال کے نا سمجھا، میں نے کہا سمجھا دیتی ہوں. یہ تو سب کے لیے ہے نا ویڈیو، سب بچے دیکھیں گے. یہ قرآن میں ان کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے ایسے. یہ با جی ہا میم تشابہت قلوبہم، یہ با ہا میم. یہ پھر میم ہے، میم کو ایسے بھی لکھتے ہیں صم بکم عمی، یہ جو میم ہے نا یہ دیکھو سمم میں ایسے لکھا ہوا ہے، یہ بکم اسی طرح بھی لکھا ہوا ہے. یہ لام میم بھی ہے، ایک لام میم سیدھا کر کے لکھتے ہیں، یہ اس طرح بھی لکھتے ہیں. وَإِذَا أَزْلَمَ، یہ لام میم نظر آ رہا ہے، آواز آ رہی ہے. جی یہ دیکھو وَإِذَا أَزْلَمَ، یہ لام میم. وَإِذَا أَزْلَمَ عَلَيْهِمْ قَالُوا، یہ لام میم، یہ جو لام میم انہوں نے ایکسرسائز میں دیا ہے یہ قرآن میں اس طرح استعمال ہوتا ہے. تو یہ تا جو ہے، یہ تا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، یہ سورہ ہمزہ اس میں یہ والا تا استعمال ہوا ہے. پھر ایک یہ ہا ہے، ایک وہ ہا ایسے کر کے، ایک ایسے، ایک یوں کر کے ڈالتے ہیں. یہ الذی جمع مالا وعددہ، یہ والا ہا، اس ہا کی میں نے مثال دی، یہ ہا لکھا ہوا. جی پھر یہ ٹو آئیز ہا ہے، یہ ٹو آئیز، اس کی 2 آنکھیں جو ہوتی ہیں، اردو میں 2 چشمی ہا کہتے ہیں، انگلش میں 2 آئیز ہا کہتے ہیں. یہ دیکھو یہ یہاں پہ استعمال ہوا کیدہم میں. الم یجعل کیدہم فی تضلیل، یہ والا ہا.
تو یہ با یا ایسے بھی لکھتے ہیں قرآن میں، وہی ورڈ انہوں نے یہاں مرکبات میں دیا ہے کہ یہ مرکبات ہیں، دو دو لفظ جوڑ کے کیسے لکھتے ہیں با یا. یہ ابا واستکبر، یہ اس ابا میں ایسے لکھا ہوا با یا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ جی اونچی بولو نا جی. جی. اب یہ حمزہ واو حمزہ الف حمزہ یا، یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے، اس کو حمزہ کیوں پڑھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ حمزہ الف حمزہ یا حمزہ واو ہم حمزہ ہی پڑھیں گے، الف اور یا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. مثلا قرآن سے میں آپ کو مثال دیتی ہوں. قرآن میں ہے حمزہ کے اوپر اگر زبر ہو تو یہ ہمارے پاکستان میں یہ حمزہ نہیں لکھتے، یہ عربی قرآن میں، چونکہ ہم وہاں سعودی عرب میں رہے ہیں نا 15 سال، تو میرے پاس قرآن وہی ہے. عربی قرآن میں یہ حمزہ ڈالتے ہیں، ہمارے پاکستان انڈیا میں نہیں ڈالتے. میں نے وہاں سے لیا ہے، حمزہ کے اوپر اگر زبر ہو تو قرآن میں دیکھا سے لکھا ہوتا صراط الذین انعمت علیہم، یہ الف کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی، پھر صرف حمزہ ہی پڑھنا ہے. اس لیے ہم اسے حمزہ الف پڑھتے ہیں، حمزہ پڑھتے ہیں، الف نہیں پڑھتے. الف کی کوئی ویلیو نہیں ہے اگر حمزہ ہو تو. اب یہ حمزہ کسرہ کے ساتھ ہو تو قرآن میں وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ، الف نہیں پڑھنا، نو ویلیو آف الف، حمزہ ہی پڑھنا ہے. اور حمزہ کے اوپر دمہ ہو، الف کے اوپر حمزہ پھر دمہ، تو اس کو ایسے پڑھنا ہے اسوۃ حسنہ. قرآن میں جو لکھا ہے وہاں بھی الف نہیں پڑھتے، اسوۃ حمزہ کو دمہ کے ساتھ ہی پڑھتے ہیں، حمزہ کو کسرہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، حمزہ کو فتح کے ساتھ پڑھتے ہیں. ایسے صراط الذین انعمت، الف نہیں پڑھتے. پھر کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے تو وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ، دمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو اسوۃ حسنہ، الف نہیں پڑھا جا رہا نا. جی اگر جزم کے ساتھ پڑھیں گے حمزہ جزم تو کعصف مأکول، ایسے حمزہ جزم پڑھیں گے، وہ جرکنگ ساؤنڈ میں وہ جھٹکا دے کے. اب حمزہ واو ہو، یہ حمزہ الف کی تو ہو گئی، میں نے 4 حرکات کی مثالیں دے دی قرآن سے. حمزہ واو جو ہے تو یہ للمؤمنین ہے نا، واو کے اوپر حمزہ، تو واو نہیں پڑھنا، ہم نے حمزہ ہی پڑھنا ہے. وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، دیکھا قرآن میں وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ایسے پڑھنا ہے، واو کی کوئی ویلیو نہیں ہے. حمزہ یا ہو اگر تو یہ حیث شئتم، یہ اصل میں حیث شئتم تھا، ورنہ یا کے نیچے یہ یہاں 2 نقطے تھے، یا تھی، وہ اکارڈنگ ٹو مدہ رول، یا سے پہلے کسرہ ہو تو مدہ ہے، تو ہمیں شئتم پڑھنا چاہیے، لیکن نہیں پڑھے کیونکہ حمزہ آ گیا یہاں پہ، تو ہم شئتم دے گا حمزہ کی وجہ سے، جی تو یا کو ختم کر دیں گے، حیث شئتم پڑھیں گے، تو یا کی کوئی ویلیو نہیں ہے، یا کی نا کوئی ویلیو نہیں ہے. حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا، ہم حمزہ پڑھیں گے، یا الف واو نہیں پڑھیں گے. جی یہ جو الف واو یا ہے نا، یہ حمزہ کے سپورٹر ہے. اچھا حمزہ اس طرح آپ کو سمجھ آئے گی. حمزہ جو ہے وہ بہت چھوٹا سا ہے، جیسے ایک کارٹون ہوتا ہے، تو الف واو یا اس کی چیئر ہو اور یہ حمزہ ان کے اوپر بیٹھا ہے، کمفرٹیبل فیل کر رہا ہے. یہ عربی رسم الخط ہے، اور یہ حروف کی خوبصورتی برقرار رکھنے کے لیے آتا ہے، ان کی اس کی ویلیو کوئی نہیں ہے. حمزہ الف حمزہ یا کو حمزہ پڑھیں گے، الف واو یا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. جی یہ سپورٹر ہے حمزہ کے، الف ہی سپورٹر ہے، جو اس کی کرسی ہے یہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کی کرسی ہے، یہ بھی اس کی کرسی ہے، تو یہ چھوٹا سا پیارا ٹائنی سا وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، اس کو کر رہا ہے، تو ہمیں حمزہ پڑھنا ہے. تو یہ حمزہ قطعی بھی ہے، یہ جو ہے نا حمزہ قطعی بھی ہے. حمزہ قطعی اس کو کہتے ہیں جس کو ہر حالت میں پڑھنا ہوتا ہے، کبھی اس کو نہیں ہم چھوڑ سکتے. جیسے اب میں نے قرآن سے مثالیں دی ہیں، انعمت صراط الذین انعمت، یہ حمزہ قطعی بھی ہے، اس کو ہم نے لازمی پڑھنا ہے. وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم الف نہیں پڑھ سکتے، ہم حمزہ پڑھنا ہے.
یہ قاسم مأکول وذکرى للمؤمنین حیث شئتم. بس یہ ہے یہ مرکبات جو ہیں ان کی ڈیٹیل کافی ڈیٹیل سے میں نے بتا دیا. ان کو حروف علت بھی کہتے ہیں لیکن وہ آپ تجوید پڑھو پوری تو پھر اس میں آ جاتا ہے تو اس کی بھی ڈیٹیل بتاؤ حروف علت کیا تو ویڈیو اتنی لمبی ہو جاتی پھر بتاؤں گی بعد میں. بس اتنا یاد رکھو یہ حمزہ قطعی بھی ہیں اور ہم نے اس کو لازمی پڑھنا ہے چھوڑ نہیں سکتے. چلو بس اتنا ہی آج کا. دعا پڑھ لو. سبحان ربک رب العزت سبحان ربک رب العزت سبحان ربک سبحان ربک رب العزت رب العزت عما یصفون عما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین والحمد للہ والحمد للہ رب العالمین. رب العالمین. بس اللہ حافظ. اللہ حافظ.